بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ مزاحمتی سیاست کے چیمپئن کا دعویٰ کرنے والے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باقاعدہ طور پر مزاحمتی سیاست کا آغاز کیا ہے۔ حلف لینے سے اب تک وزیر اعلیٰ کی کرسی سنبھالنے سے تقریباً آج تیسرا دن ہے، لیکن اب تک سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت کے چال کے رد عمل میں اب تک دو چالیں چلی ہیں۔ حکومت نے کیا اقدام کیا تھا جس پر سہیل آفریدی کو ناراضگی ہوئی، اب جو ہے سہیل آفریدی نے اس کے رد عمل میں کیا اقدامات کیے ہیں، آج اسی پر بات کریں گے۔ گزشتہ روز سہیل آفریدی نے حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے ساتھ باقاعدہ طور پر رابطہ کیا تھا کہ ان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، اور ان میں سوالے سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان کے ساتھ ملاقات میں صوبے کے مجموعی صورتحال اور بالخصوص خیبر پختونخوا حکومت یعنی کابینہ کے حوالے سے کہ یہاں پر وزارتیں اور ایڈوائزر جو دیگر معاون خصوصی ان حوالے سے عمران خان کے ساتھ انہوں نے مشاورت کرنی تھی، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل آفریدی بڑے دھوم دھام سے اڈیالہ جیل پہنچے، بہت ورکر ان کے ساتھ تھے، ان پر گلپاشی بھی کی گئی، وہاں پر نعرے بھی لگائے گئے، اور تقریباً 3 گھنٹے تک انہوں نے وہاں پر انتظار کیا، لیکن ان کا عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ بعد میں انہوں نے میڈیا پر آ کر بتایا بھی کہ انہوں نے بلکہ ان کے ساتھ شہباز شریف نے رابطہ کیا تھا اور ان کو مبارکباد دی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے شہباز شریف سے بھی ریکویسٹ کی کہ ان کو عمران خان سے ملنے دیا جائے، ان کو اجازت دی جائے، اور بقول سہیل آفریدی کے ان کو شہباز شریف نے بتایا کہ وہ پتہ کر کے ان کو بتا دیں گے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ اب تک جو ہے ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہاں سے کوئی میسج نہیں آیا۔ تو ایک اگر اس اقدام کو دیکھے حکومت کا، تو اس میں بھی سہیل آفریدی کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ جس طرح تقریریں کر رہے تھے کہ وہ مزاحمتی سیاست کے چیمپئن ہیں، وہ عمران خان کی رہائی ممکن بنائیں گے، خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہوں گے، افغانستان کے حوالے سے جو عمران خان کی پالیسی ہے ان کو آگے لے کے جائیں گے، تو یہ جو ہے وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ایک پیغام تھا، ایک دھچکا تھا کہ عملی طور پر اور تقاریر میں بہت فرق ہوتا ہے، اور شاید ان کو بھی یہ وہاں پر احساس ہوا ہوگا کہ اس طرح نہیں ہوتا، عملی اقدام اور بیانات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن اس کے رد عمل میں بھی سہیل آفریدی نے بھی بہت اس کے مقابلے میں بہت اچھی چال چلی ہے۔ ایک تو انہوں نے آج جو ایک تازہ خبر آئی ہے، ایک تو انہوں نے دو آج وہ اقدامات کیے ہیں۔ پہلے تو کل رات کو انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک لبیک پر جو ہے جو لاٹھی چارج ہوا، تشدد ہوا، یا حکومت اور تحریک لبیک کے مابین جو پرتشدد واقعات ہوئے، جن میں کئی مطلب پولیس اہلکار اور تحریک لبیک کے کارکنان اس میں شہید ہوئے، اور اس میں جو ہے بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے، جلاؤ گھیراؤ ہوا، گاڑیوں کو جلایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ تو اس پر جو ہے حکومت تحریک لبیک کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، اور اب تک جو ہے 800 سے زیادہ کارکنان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نے اپنا ایک ٹویٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا اور اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے تو بہت بڑی تعداد بھی بتائی کہ اس میں جو ہے اتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن اس کے رد عمل میں آج جو ہے سہیل آفریدی نے ایک رات کو ایک پیغام جاری کیا تھا، ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، جس میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے
آج خیبر پختونخوا میں وہ احتجاج کریں گے۔ آج جمعے کے نماز کے بعد انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، اور اب جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے یہ پی ٹی آئی کے کارکن تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت تحریک لبیک کے ساتھ جو ہے مشت و گریبان ہے، وفاقی حکومت کے لیے ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان اور ان کی پارٹی نے جو ہے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آج احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو جو ہے یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، یا جو مزاحمتی سیاست ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنا آغاز کیا ہے۔ اور اگر سیاسی پہلو سے دیکھیں تو یہ جو ہے بہت اچھی چال چلی ہے پی ٹی آئی نے، یا سہیل افریدی نے، یا عمران خان نے، بلکہ یہ پوری پارٹی کا وہاں سے ڈائریکشن تو عمران خان سے آتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے اس کی پارٹی، اور اب جو ہے انہوں نے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ سہیل افریدی ہے۔ تو انہوں نے یہ پہلی بھی بہت جو ہے سیاسی طور پر، میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا، جو سیاسی چال انہوں نے چلی ہے کہ وہ تو ان کو تو ایسے لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے تو اس حد تک، کیونکہ اب اس وقت جس طرح اسٹیبلشمنٹ ہماری اور حکومت جو ہے وفاقی حکومت افغانستان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، تو پی ٹی آئی یا عمران خان وہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات اور تعلقات کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، جو ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں پر آئے روز کارروائیاں کر رہے ہیں، عمران خان ان سے بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک قسم سے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے رد عمل میں یہ سارے کام کیا جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایس پی ٹی آئی نے اور سہیل افریدی نے ایک اپنی سیاسی جو مزاحمتی سیاست کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ چیمپئن ہے، تو یہ انہوں نے اپنے سیاسی جو ہے بہت اچھی چال چلی ہے۔ یہ جو ہے پی ٹی آئی کے اس اقدام کی وجہ سے وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں یہ ظاہر ہے کہ اس پہ ناراض ہوں گے، بلکہ غصہ ہوں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ لوگ اشتعال پیدا کر رہے ہیں، ادھر جو ہے پی ٹی آئی ان کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ دوسری چال انہوں نے بہت جو سیاسی بہت اچھی چال چلی ہے، اگر ان کے تناظر میں دیکھیں جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشت و گریبان ہیں، تو آج انہوں نے وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس تھا، جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہے ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ ان میں جو ہے اب جو خبر آ رہی ہے سہیل افریدی کی جانب سے، کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے، کہ انہوں نے اس اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے، اور اپنی جگہ جو ہے انہوں نے اپنے نمائندہ کو نامینیٹ کیا ہے، یعنی سابق وزیر اعلیٰ کے سابق ایڈوائزر خزانہ کے جو ایڈوائزر تھے مزمل اسلم کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کہ ان کی جگہ وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے، اور سہیل افریدی نے جو ہے بعض اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس میٹنگ میں شرکت سے معذرت کر لی ہے، اور یہ جو لیٹر جاری کیا گیا ہے اس حوالے سے کہ مزمل اسلم اس اجلاس میں شرکت کریں گے ان کی جگہ۔ تو اس اقدام کو بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک وفاقی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک دھچکا ہے کہ یہ جو ہے اس میٹنگ کے حوالے سے کہ اس میں ایسی چیزیں ایسے معاملات اور امور ڈسکس ہوں گے جن کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ہے، اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے ساتھ، یعنی ان میں افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے جو ہے اس پر جو ہے مذاکرات اور بات چیت ہونی تھی کہ ان کی واپسی کا عمل کیسے یقینی بنایا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو سیلاب متاثرین ہے ان کی بحالی کے حوالے سے جو اقدامات کیے جائیں گے جو ہو رہے ہیں اس پر بھی جو ہے مشاورت کی جانی تھی، اور اس کے علاوہ گندم پالیسی کے حوالے سے یہ تو تینوں بہت مین ایشوز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اوورال امن و امان کی صورتحال پر بھی اس اجلاس میں بات چیت ہونی ہے، لیکن اب جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے
یہ ایک تحریری ایک لیٹر بھجوایا گیا ہے وفاقی حکومت کو، جس میں انہوں نے اس اجلاس میں شرکت سے معذرت کی ہے۔ تو یہ بھی بڑے وفاقی حکومت جو ہے ان کے لیے ایک چیلنج ہے، اور بلکہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح اب پاکستان اس وقت مختلف مسائل اور مختلف چیلنجز میں گھیرا ہوا ہے، ایک طرف انڈیا جو ہے بالکل بارڈر پر ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنی فوج بھی جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پر ڈپلائی کی ہے، اور دوسری جانب جو ہے یہاں پر افغانستان کے ساتھ جو نئی محاذ کھل چکی ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر بھی دیکھیں تو امریکہ ہے ایک طرف، ان کو بھی جو ہے ان کے ساتھ معاملات بیلنس رکھنے ہیں، یہاں پر جو ہے چائنا ہے، ادھر انڈیا ہے، اب ادھر افغانستان کا ایشو جو ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دم سے اچانک اس میں بڑی تیزی آئی ہے، شدت میں اور جھڑپوں میں۔ اور اگر یہاں پر دیکھیں اندرونی ملک ہمارے انٹرنل جو معاملات ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاملات اسی طرح نہیں جا رہے وفاقی حکومت کے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے زرداری سے ملاقات بھی کی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہاں پر تو اور کوئی نہیں تھا کہ وہاں سے وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے معاملات ضرور ڈسکس ہوئے ہوں گے، اگر اس میں افغانستان کا مسئلہ نہیں بھی ہوا، لیکن خیبر پختونخوا میں اور خاص کر جو گورنر نے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حل برداری جو ہے اپنے قانونی حوالہ دیتے ہوئے روک رکھی تھی، تو اب بلاول نے وہاں پر ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور آپ کو خیبر پختونخوا میں ہونا چاہیے۔ تو شاید یہ چیزیں بھی زیر بحث آ چکی ہوں گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک آتی ہے اور اس کے بیک پر جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہی ہے، تو شاید یہ چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ اور اب جو ہے اگر سہیل آفریدی کا یہی طرز عمل رہا، یہی مزاحمتی سیاست ان کی جاری رہی، تو اسٹیبلشمنٹ ضرور کوئی اقدام اٹھائے گی، اور اس حوالے سے جو ہے اب میں کوئی اس طرح پریڈکشن نہیں کرتا، صرف ایک اپنی ایک انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی میں نے بات کی تھی، لیکن اب جو ایک سٹیپ یہ چیزیں آگے چل چکی ہے، ایک تو گورنر ہاؤس کے حوالے سے وہ تو شروع سے یہ باتیں ہو رہی ہے کہ یہ ایک لاسٹ آپشن ہے ان کے پاس، لیکن پہلے تو یہ تھا کہ اگر سہیل آفریدی آئے گا تو اس کے لیے بھی پہلے سے حکومت نے انتظامات ایک قسم سے کر رکھے تھے۔ ایک تو یہ کہ جو مخصوص نشستیں وہ پی ٹی آئی سے لے کر دیگر جماعتوں کو دی گئی، یہاں پر اپوزیشن جماعتوں کی تقریباً 18 کے لگ بھگ سیٹیں تھیں، وہ 53 تک پہنچ گئی، اور پھر جو ہے الیکشن کمیشن نے چند دن پہلے جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے ان کو بھی آزاد ڈکلیئر کر دیا، تو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے لیے سہیل آفریدی کے آنے کو روکنے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں، لیکن پھر اچانک جو ہے وہاں پر بلاول بھٹو نے گورنر خیبر پختونخوا کو کہا کہ وہ جائے اور وہاں پر ان سے قانون کے مطابق عدالت کے احکامات کی روشنی میں سہیل آفریدی سے حلف لے۔ تو اب اس کے وہ ٹائم تو گزر گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ کیس بھی عدالت میں ہے، انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، جے یو آئی نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ ان کے حلف کی جس طرح پی ٹی آئی نے حلف کے حوالے سے چیلنج کیا تھا کہ ان سے حلف لیا جائے، تو جے یو آئی نے یہ چیلنج کیا ہے کہ وہ جو ہے یہاں پر ان کی نامینیشن یعنی ان کا انتخاب ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ گورنر نے ان کی سمری سائن نہیں کی تھی اس سے پہلے، مطلب آلریڈی ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے تو وہ ایک وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں دوسرا وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا، یہ تو جے یو آئی کا موقف تھا۔ اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آگے پھر وہی چیزیں ہیں، اگر عدم اعتماد بھی لایا جا سکتا ہے، جس طرح یہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں، تو یہ ایک عرصے سے یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری میں نے بات کی کہ گورنر ہاؤس گورنر راج کی، تو اگر عمران خان کو یہ سب کچھ پتہ ہے یا پتہ تھا تو پھر انہوں نے سہیل آفریدی کو کیوں وزیر اعلیٰ بنایا؟
تو اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تب بھی یہ سیاسی شہید کہلائے جائیں گے، لوگوں کی ہمدردیاں مزید بڑھے گی۔ اگر گورنر راج لگایا جاتا ہے تب بھی جو ہے ان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں مزید بڑھے گی، اور اگر ان کو حکومت چھلنے دیا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے جو ہے صوبائی حکومت یا سہیل افریدی اس طرح کے محاذ کھولے گا، جس طرح میں نے کہا کہ آج وہ تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت کے ایک اہم اجلاس میں شرکت سے معذرت بھی کر لی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اور تجزیہ ہمارا، بہت شکریہ۔